پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری خصوصی نشریات جاری ہے. بریک سے پہلے عامر احمد خان صاحب بات کر رہے تھے اور اس پر کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ پر جمیل احمد خان صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے. جمیل صاحب پلیز گو اہیڈ سر. جی ہاں بالکل، عامر صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ جس وقت پرائم منسٹر نے وہ 15 ملین کی بات کی تھی افراد، اور جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کافی محظوظ ہوئے تھے، ان میں ایک سائنٹیفک ریزن ہے اس کا. پرائم منسٹر نے تو شاید ان کا اشارہ اور ٹیکٹیکل ویپن کی طرف، جب کسی تہذیب کو ختم کیا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، کنونشنل ویپن سے تو نہیں ہوتی نا پوری تہذیب ختم، اور وہ بھی اتنی بڑی تہذیب اور اتنی بڑی آبادی. تو پرائم منسٹر نے جو بات کی تھی وہ بالکل درست تھی. اس پہ ایک ماڈلنگ ہو چکی ہے سائنٹیفک، جس میں سائنٹسٹ ہے برائن ٹون ہے، جیمی نائجل ہے، اور اس کے علاوہ ایلن رابک ہیں. انہوں نے ماڈلنگ کی ہوئی ہے ایسے ہتھیاروں پر جو کہ تہذیب ختم کر سکتے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ پہلے ہی حلے میں، پہلے ہی گو میں 2 سے 3 بلین. اور وہ کس طرح کہ پہلے تو چند لاکھ، اس کے بعد قحط سے اور اس بھوک سے، موسم کی تبدیلی سے، ڈیزیز سے، یہ سارے ملا کے چند مہینوں میں اتنے آدمی ہلاک ہو جاتے ہیں. لیکن پہلے گو میں ڈیپینڈنگ کہ کیا انٹینسٹی ہے تہذیب کو ختم کرنے کی، اس میں لاکھوں افراد، یقیناً کئی ملین افراد وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں. یہ پرائم منسٹر نے بالکل صحیح بات کی تھی. اس وقت ان کے ذہن میں کیا تھا ہمیں علم نہیں، لیکن انڈیا اور پاکستان کا جنگ یقیناً انہوں نے ذکر کیا تھا، اور انڈیا اور پاکستان کی جنگ دونوں جوہری قوت، پوری دنیا کے گردن پہ ایک تلوار، اور اسی لیے آگے چل کے دنیا کے پاس کوئی راستہ نہیں بلکہ یہی کہ ایک پریشر دے کے اور اس مسئلے کو حل کرائیں، جس طرح بھی حل کرائیں. یہ مسئلہ بھی آگے جا کے یہ دنیا اس تلوار کے سائے میں نہیں رہ سکتی، جوہری تلوار کی. یہی بات ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ ان کے اپنے کانگریس ممبرز کہہ رہے ہیں. مسٹر جیسن کرو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو وار کرائم کی بات کر رہا ہے، اور اسی طرح بہت سارے جمیل صاحب ڈسکشن کو تھوڑا سا اسی سے آگے بڑھاتے ہیں. مجھے سمیرہ بھی جوائن کر چکی ہیں اس دوران. جلیل صاحب مجھے فرمائیے سر، جس وقت یہ سارا کانفلکٹ اس کا آغاز ہوا، جنگ کا آغاز ہوا، حملوں کا آغاز ہوا ایران کے اوپر، جب آبنائے ہرمز بند کی، تو وہاں سے جو ایران کے الائز تھے، ان کے جو اتحادی تھے، وہ تو ان کے جہاز تو وہاں سے کم و بیش گزر ہی رہے تھے. لیکن اب جب ڈونلڈ ٹرمپ کے نے جو بات کی، خاص کر چین کے جہاز وہاں سے گزر رہے تھے، اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی بات کریں، یعنی کہ وہ جو اتحادی ہیں ایران کے، اب وہ ان کو پریشان کرنے کی بات کریں. تو اگر یہ کوشش کرتا ہے یو ایس اے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پھر وہ اتحادی، ان کو بھی کہیں نہ کہیں انٹروین کرنا پڑے گا اور ایران پر اس پر دباؤ بڑھے گا پھر کہ آئیں اور جن پوائنٹس پر بات نہیں ہو پائی ہے اس کو بھی پھر فائنلائز کریں؟ دیکھیں یہ پوسچرنگ ہے جی، ٹیک اٹ ایز اے پوسچرنگ انٹل انلیس کہ وہ پریکٹیکلی ایسی کوئی چیز کرتے نہیں. اٹ ہیز سیریس انٹرنیشنل امپلیکیشنز. آپ کا ٹھیک ہے ایران کے ساتھ آپ کا ایک جھگڑا چل رہا ہے، یو آر ان دا وار ود ایران، اور آپ اس کے ساتھ کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ انٹرنیشنل رولز ریگولیشنز کو بالکل ہی بلائے طاق رکھ لیں. یہ جو سیز ہے نا جی، اس کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے یا اس کے اندر جو بھی اس کی اٹ ہیز اے اسٹریٹجک امپلیکیشنز. چاہے آپ ایک شپ کو روکیں، ایک مائن لگا دیں، تو اس کی اسٹریٹجک امپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو آئی تھنک 2 چیزوں کا مقابلہ چل رہا ہے. ایک تو نروز کا مقابلہ چل رہا ہے، گیم آف نروز چل رہی ہے، اور برکس مین شپ چل رہی ہے، اور اسی کے کانٹیکسٹ کے اندر انہوں نے ایک اس وقت ملٹری پوسٹنگ کر رہے ہیں. پروسیس آف ڈائلاگ از آن، ڈائلاگ چل رہا ہے اس وقت. ڈائلاگ ہیز ناٹ کولیپسڈ. جب تک وہ مکمل کولیپس نہیں ہو جاتا، اور اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے ملٹری اپلیکیشن کی، ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں آئے، دوبارہ ملٹری اپلیکیشن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. وہ آپ نے اس کا مطلب ہے کہ، اور ڈیورنگ دی ملٹری آپریشنز آپ سیک کر رہے ہیں اپنے جنرلز کو. آرمی چیف تھامس سیک ہو گئے، گرین سیک ہو گئے، اور آپ جنرلز کو سیک کریں. اس کا مطلب ہے کہ ملٹری از ناٹ دیکھیں، جو کوہیسو ایک نیشنل ایفرٹ ہوتی ہے ان دا وار، وہ امریکہ کی نیشنل ایفرٹ نہیں ہے، ایران کی ذرا نیشنل ایفرٹ ہے. پھر اسی لیے پھر ہم نے وہ اسٹیٹمنٹس بھی دیکھے کہ ان کو کہا گیا کہ بھائی جو بائی بک ہے، لا ہے، یا جو آئین ہے امریکہ کا، اس پر چلیں، آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی نہ سنیں. ابصار صاحب یہ فرمائیے سر کہ یہ جو سوال میں نے ابھی کیا کہ اس سے پھر ایران کے اوپر کیا دباؤ پڑے گا، اور امریکہ جس معاشرے کی یا بندش کی بات کر رہا ہے، دیگر ممالک اس چیز کو سپورٹ کریں گے امریکہ کی؟ دیگر ممالک سپورٹ اس کو کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ خالی باتیں، نیریٹو ہے اپنے اپنے لوگوں کو بیچنے کا. اور جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیز فائر ہے، ابھی تک انٹیکٹ ہے،
اور دونوں اطراف نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو توڑنا چاہتے ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ بات طے ہوگی. تو اصل چیز یہ ہے. باقی یہ جہاز اندر چلے گئے, باہر آ گئے, انہوں نے تھوڑا سا یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ چلتا رہے گا اور بات چیت بھی چلتی رہے گی. دونوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بات چیت جاری رکھیں گے, تو اس میں یہ باتیں ہوں گی نا. تو اگر یہ لیوریج ایران چھوڑ دے آج, تو پھر اس کے بعد کیا رہ جائے گا بات چیت کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے جو اس کے مطالبات ہیں کچھ. بالکل ٹھیک. اب سمیرا, تھینک یو سو مچ. آپ کل ساری رات وہاں پر موجود تھیں, جو جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں ان سے بھی آپ کی بات چیت ہو رہی تھی مستقل. پرسپیکٹو کیا تھا, کیا آپ کو ملا؟ ایک طرف ہم جس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے تھے, لے رہے تھے, انٹرنیشنل میڈیا اس کو کس طرح سے دیکھ رہا تھا اس ساری ایکٹیویٹی کو, اور وہ کیا وہ بھی ہوپ فل تھے کہ کچھ نہ کچھ نکلے گا یہاں سے؟ کرن, اب تو آپ کو یقین آیا ہے نا کہ کل ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہی تھی, ایوری تھنگ کوڈ ہیو گون اینی ویئر, اور وہ چیز ابھی صبح سب کے سامنے آئی ہے. ایک چیز ہم بار بار کہہ رہے تھے, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اس میں بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے, خاص طور پہ رائٹرز کی میں بات کروں, بڑے برے طریقے سے ان کی خبر جو ہے وہ بیک فائر کیا ان کو. یہی وجہ تھی, پاکستانی میڈیا نے بہت احتیاط سے کام کیا اور بڑی احتیاط کام آئی ہے کہ یو آر ناٹ ان اے رش ٹو بریک نیوز. اور ابھی آپ دیکھ لیں ہماری وہ بات 100% صحیح ثابت نکلی. امریکن پریزیڈنٹ اونلی اسپوک ٹو ہز اون میڈیا, ایرانین ڈیلیگیشن دے اونلی اسپوک ٹو دیئر اون مجھے میڈیا. ایک لفظ کہنے کی اجازت دیجیے, وہ 4.25 منٹ کی جو انہوں نے بات کی آگے, انہوں نے بھی بڑا احتیاط کیا, بہت احتیاط, ان چیزوں کے اوپر ڈسکس ہوا, انہوں نے ایسا کوئی بات نہیں کی. I credit him for everything. JD Vance was very careful. جی, اور اگر وہ تھوڑا سا بھی آؤٹ آف دا لائن جاتے, آپ نے دیکھا دو کوشچن لے کے انہوں نے کہا کہ تھینک یو. He did not even stay back for to get another question. By the way, اگر ان کو کرنا ہوتا تو وہ 4.25 منٹ سے 4.5 پہ بھی جاتے, but he knew کہ ایک ایک لفظ میرا اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ہے. And I'm happy for one thing کہ آؤٹ آف آل دا تھنگز, آج بھی میں کننڈرم دیکھتی رہی ہوں پورے انڈین میڈیا کے اندر, دے سیڈ کہ بے نتیجہ. تو آئی ڈونٹ نو واٹ سارٹ آف اینکر پرسنز اینڈ رپورٹرز آر بینگ ہائرڈ بائی انڈین میڈیا, اینڈ I really felt bad for even جو ان کے بڑے جرنلسٹ ہیں, راجدیپ سردیسائی اینڈ فیو ادرز, جو کہ ابھی بھی تھوڑا بہت نہیں برا فیل کریں گے. ہم جرنلسٹ ہیں, ظاہر ہے جرنلزم از بیونڈ نیشنلزم ایٹ سرٹن پوائنٹ, کہ آپ وہاں پہ تھوڑا سا تو ایسے ہی چلتی ہے. اس میں تو ششی تھرور کو پھر سارے مارکس دینے چاہیے. ہی سیڈ دیٹ اٹ از وی شوڈ سیلیبریٹ دس. بٹ کرن, آج کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ the whole negotiations they have collapsed, it is fairly wrong. Nothing absolutely like this happened. ان کی اطلاع کے لیے صرف اتنا عرض ہے کہ یہ ڈائیلاگ کا مرکز اسلام آباد تھا. ابھی رشیا نے بھی ثالثی کی آفر کی ہے, بٹ ابھی تک ایران کی طرف سے جواب نہیں آیا. اٹ مینز اسلام آباد از گوئنگ ٹو ہینڈل دس ثالثی چیپٹر اینڈ نیگوسیشن another level. This is another news maybe for everyone. Another level of dialogue between the two countries is right now. ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں آیا تو یقیناً ایران کے لیے تو قابل قبول ہوگا, لیکن ڈیفینیٹلی امریکہ کے لیے پھر قابل قبول تو نہیں ہوگا اگر رشیا یہ پیشکش کر بھی رہا ہے. ایسے تو نہیں اسلام آباد اتنا. عامر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, اور کل یہ ہم نے دیکھا بھی جو پاکستان کی طرف سے جس طرح کا خبروں کے حوالے سے جو مظاہرہ کیا جا رہا تھا, تو یہ ناٹ اونلی پاکستان, جب ہم نے جے ڈی وینس کو دیکھا, ان کو سنا, تو ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ کیئرفل بات چیت کی گئی. اسی طرح سے جو ایران کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے وہ بھی بہت زیادہ کیئرفل تھے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل میڈیا جس طرح سے سارا ایکسپوز ہوا, پھر دوسری طرف ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح کے اسٹیٹمنٹس اب آ رہے ہیں, باقی جو پینلسٹ ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ یہ پوسٹرنگ ہو رہی ہے اس وقت, لیکن پھر بھی اگر یہ پوسٹرنگ بھی ہو رہی ہے تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے اوپر, ان کے اتحادیوں کے اوپر اس بات سے دباؤ تو پڑ سکتا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی جیسے کہ آپ خود بھی بات کر رہے ہیں انپریڈکٹیبل ہے, کہہ بھی دیتے ہیں کر بھی دیتے ہیں, کچھ پتہ تو نہیں چلتا. ان کی جو پرسنالٹی کو افیکٹ کرتی ہے نا, وہ امریکن کا جو انٹرنل میڈیا, جو خود امریکن میڈیا ان کے بارے میں بات کرتا ہے, اس سے ان کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اس سے ان کو قطعی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ وہ اپنی پریس کانفرنسز میں نام لے دے کر CNN اور نیو یارک ٹائمز کا ان پرٹیکولر, وہ بہت غصہ ہے ان کو ان دونوں آؤٹ لیٹس کے اوپر, تو اس کا وہ نام لے کر جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن کرن, میرا بڑا دل ہے, میں چاہتا بھی تھا, آج دوپہر کی ٹرانسمیشن بھی میرا
میرا دل تھا کہ میں یہ سوال ان لوگوں سے کروں جیسے سمیرہ ہیں, ابصار صاحب ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ, کہ یہ جو تنقید پاکستانی میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے کہ جی وہ تو ان کو تو کچھ پتہ نہیں تھا وہاں پر کیا ہو رہا ہے, اور ہمیں تو انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھنا پڑا یہ جاننے کے لیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, ان کو کیا لگتا ہے, ان کو کتنی صداقت لگتی ہے اس میں؟ سو میں وہاں پہ تھا نہیں, اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو یو مائی اوپینین آن دس تھنگ, بٹ آئی وڈ لو ٹو ہیئر فرام دیم. ان سے سننے کا مجھے بہت شوق ہے کہ ان کی کیا رائے ہے یہ جو تنقید ہو رہی ہے اس کے اوپر. سر پہلے تو میں اپنی رائے دے دیتی تھی, ہم سارا دن یہ کر رہے تھے سر, یہ فریشرس اسی بات کی ہے کیونکہ تسلی ہے بڑی کہ ہم نے کچھ ایسی چیز نہیں کی جو اسپیکولیشنز آگے پیچھے ہو رہی تھی اور اس کا ہمیں پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں. اب صاحب آپ کامنٹ کیجئے گا اس پر. میرا کمنٹ 2 حصوں میں ہوگا. مجھے لگ رہا تھا آپ 3 حصوں میں کامنٹ کریں گے اور مجھے پتا تھا آپ کوئی نہ کوئی کمنٹ ضرور کریں گے, انہوں نے آپ کو تیسرا میں نے کہا آپ کر لیں کیونکہ آپ کو عادت ہے نا. I told you ایک حساب رہتا تھا. یہ ہے آج کل کا میڈیا. آپ کو سمجھ آ گئی؟ عامر صاحب کو میرے خیال سوال کا جواب مل گیا ہوگا. عامر صاحب یہ ہے میڈیا آج کل کا, جگتے مروا لیں, کتنے فریش ہیں ہم لوگ, واٹس ایپ فارورڈ کروا لیں, یہ ہے میڈیا. تو اس میں پھر کیا خبر پہ محنت کرنی نہیں ہے. دیکھیں میں دکھائیں واٹس ایپ آئے کہ نہیں آؤ گے. میں اب اگر اجازت آپ دونوں خواتین سے مل جائے تو. جی سر, کیونکہ سیریس بات ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. بالکل تو وہ ایشو یہ ہے, دو اس میں آسپیکٹس ہیں. ایک ہے میں سمجھتا ہوں ٹاکس کا اسلام آباد میں جو فیز ہوا وہ الگ, میں اس کو دیکھتا ہوں. میرا جو جرنلسٹک ایکسپیرینس ہے اور میرا جرنلسٹک ایکسپیرینس واٹس ایپ والا نہیں ہے. دوسرا ہے جو اس ٹاک سے پہلے ایک فیز تھا. اس ٹاک سے پہلے فیز میں کچھ خبریں انٹرنیشنل میڈیا پہ آئیں جو پاکستان سے لیک ہوئیں, اس پہ مجھے اعتراض تھا اور میں نے کہیں بات بھی کی, مطلب کہیں سے میرا کسی پروگرام میں نے یہ بات کی کہ آپ ہمیں ہمیشہ براؤن صاحب کی طرح ٹریٹ کریں گے کہ آپ نے یہاں سے خبر اگر لیک ہو رہی ہے تو پاکستان کے میڈیا کو بھی کچھ سمجھیں, ان کو بھی کچھ آپ صحیح خبر دیں. پھر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوتی. آپ دیکھیں میڈیا میں کوئی رہ نہیں گیا کہ جو انٹرنیشنل لیول کی کوئی بات کر سکے یا کوئی خبر بریک کر سکے. تو خیر میں نے پھر کچھ چیزیں بریک کی بھی. محنت, اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے رپورٹرز میں جو عادت نہیں رہی, ہم وہاں ایک فیشن شو میں جاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں, بسکٹ کھاتے ہیں, سموسے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا اچھا یہاں پہ انتظامات کیے ہوئے ہیں. دوسرا آ جائے آگے فیز جو, اس میں مجھے اعتراض ہے کہ اس میں آپ اگر لوکل میڈیا کو نگلیکٹ کریں گے, اگنور کریں گے, امپورٹنس نہیں دیں گے تو اس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوگی. آپ جس لیول پہ آپریٹ کر رہی ہے پاکستان کی جنتا, بہت اچھا لیول ہے. پاکستان کا میڈیا اس لیول پہ, انٹرنیشنل میڈیا کے لیول پہ آپریٹ نہیں کر پا رہا اور اس کا نقصان آپ کو ہونا ہے, آپ کے فنکشننگ کو ہونا ہے, گورننس کو ہونا ہے, جو ہم انٹرنیشنل اپنا امیج بنانے کی کوشش کریں. جو ٹاکس والا فیز ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر خبر نکالنے کا کسی کا شوق تھا تو وہ نکالتے. یہ پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی, وہ ہوسٹ ہے, اس نے کچھ چیزوں کو ان پلیس کرنا ہے اور انہوں نے کچھ چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ پاکستان کی ریپوٹیشن خراب نہ ہو. میری دوستی ہے, ان کی دوستی ہے کسی سے, آپ کی ہے, اس لیے وہ آپ کو خبر لازمی ابلائج کر دے, یہ مناسب نہیں. میں نے بھی لوگوں سے رابطے کیے ہیں بہت ساروں سے, انہوں نے کہا نہیں ہم بات نہیں کر سکتے. میں نے کہا گڈ, ٹھیک ہے آگے بڑھو. تو یہ محنت ہمیں خود کرنی چاہیے. وہاں بیٹھ کے جا کے انتظار کریں ہمیں خبر کیوں نہیں دے رہے, ایسے نہیں ہوتا, نہ ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت نے یا نظام نے کوئی برا نہیں کیا اگر انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے. اور دیکھیں امریکہ اور ایران کے جرنلسٹوں نے جو خبر دی ہے وہ ساتھ آئے تھے, امبیڈڈ تھے, وہ ان کے ساتھ آئے ہیں اور وہ اپنے اپنے مفاد کی خبر وہاں سے ان کو فیڈ کی گئی اور انہوں نے دی ہے. تو اس میں پاکستان سے اگر ان کو کوئی خبر فیڈ ہوئی ہے تو پھر زیادتی ہے, اور ہمیں نہیں ہوئی تو زیادتی ہے. لیکن اگر پاکستان والوں کو بھی نہیں ہوئی, ان کو بھی نہیں ہوئی, تو پھر میرا خیال ہے پاکستان کی حکومت, ہر حکومت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام سیکریسی میں کرے. اور اتنی امپورٹنٹ ٹاکس جو ورلڈ وار 3 کی ایج سے واپس لے کے آئے ہیں, یہ ایسے تو یہ کوئی کشتی کا میچ تو نہیں ہے نا کہ ایک سائڈ پہ پاکستانی جرنلسٹ بیٹھے ہوں, دوسری پہ امریکی بیٹھے ہوں اور ایرانی بیٹھے ہوں اور تالیاں بجا رہے ہوں, ہاں یہ گول ہو گیا, یہ نہیں ہوا. ایسے نہیں ہو سکتا, ایسے ٹاکس ہوتی بھی نہیں. بالکل ٹھیک, بالکل. اس میں کرن افسار صاحب کا جو پہلا کامنٹ ہے اس کو انہوں نے خود اپنے لاسٹ والے میں نیگیٹ کر دیا. کل پاکستان کی طرف سے نہیں, واقعی آنیسٹلی آئی واز دیر, پاکستان کا سارا میڈیا کل جتنا ریسپانسبل رہا ہے اس میں قطعاً کوئی بھاگ دوڑ نہیں تھی بریکنگ نیوز کے لیے. افسار صاحب پاکستانی میڈیا کی بات نہیں ہو رہی, سوشل میڈیا پہ جو میسیجنگ ہو رہی ہے اس کی بات نہیں, سوشل میڈیا تو دیکھیں شطرے بے مہار ہے. میں نے ان کا سوال سنا ہے, جگت کا جواب دینے کا میں نے سوال سنا ہے, وہ آپ کی عادت ہے ویسے بھی. آئی وش طلعت صاحب ہوتے یہاں بھی یہ مقابلہ آپ سے وہی کر سکتے ہیں. ان کو طلعت صاحب اگر آپ سن رہے ہیں آپ پلیز آئیں.
We need a fire extinguisher. This is what अच्छा journalism is. किरण coming back to a very serious thing, एक चीज जो हमें शुरू से पता थी, देखिए एक कल भी मेरी और आपकी इसके ऊपर ट्रांसमिशन में काफी देर बात हुई है, एक तलब, एक तड़प या एक चाहत होती ना तो फिर सारे ही भागते. कल आप वहां वेन्यू पर आई, यहाँ से ट्रांसमिशन कंक्लूड करके, डिड यू सी एनी हैपहैज़र्ड थिंग अमंग्स द पाकिस्तानी मीडिया? नहीं थी ना. उसकी वजह थी कि हमें अपने रोल का पता था. हम उस दौड़ में थे ही नहीं कि हमने ब्रेकिंग करनी है. और मैं आपको ये भी बता दूं, 15 लोगों का पैनल कल खुद जेडी वैंस के साथ आया था अमेरिका से एज एम्बेडेड जर्नलिस्ट, और उनमें से 7 को भेजा गया फिर नेगोशिएशन वाली जगह पे, जिन्होंने पूल में क्वेश्चंस करने थे. तो वी न्यू कि ही ओनली बी स्पीकिंग टू हिज ओन मीडिया. ईरानियंस ने कल तस्नीम और इरना को खबरें ब्रेक की हैं. हमारी तरफ से आई कैन वाउच फॉर एनी ऑफिशियल, हम राब्ते में थे और हमने पूछा भी, चीजें बहुत सारी हमारे पास थी, बट शोइंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने नहीं ब्रेक की. जस्ट टू कम आउट ऑफ दैट दौड़ कि पाकिस्तान को कुछ खबर ब्रेक करके कुछ नाम कमाने. नो, आवर रोल वाज टोटली ऑल टुगेदर. और ये हमारी तरफ से बड़ा क्लियर था कि हेडलाइंस नहीं चाहिए हमें, जिस प्रोसेस पे हम उस प्रोसेस को नतीजा खेज करना चाहते हैं. अब जनरल साहब अब वापस आते हैं, हम जो डिस्कशन चल रही है उसके ऊपर. सर इस वक्त सीज फायर है अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो वजीर आजम की तरफ से दरखास्त हुई, इस पर सीज फायर हुआ, अब उसमें कम बेश 10 दिन हैं. सर क्या समझते हैं आप, ये इसमें तोसी हो सकती है या खुदा न खास्ता जो सीज फायर है ये खतरे में पड़ सकता है? नहीं, इसमें तो तोसी होगी जी इंशाल्लाह. वेरी सून आप देखेंगे कि पाकिस्तान स्क्रैम्बल कर ऑलरेडी, ये कुछ पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ चीजें सामने हो रही हैं. अलॉट इज हैपनिंग बिहाइंड. अभी भी हम जो डिस्कशन कर रहे थे, देखिए पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर है, पाकिस्तान एक मीडिएटर है. जब आप मीडिएटर होते हैं और फैसिलिटेटर्स होते हैं तो एवरीथिंग बड़ी सेंसिटिविटीज अटैच होती है. वन जेस्चर, वन वर्ड, वन इररिस्पॉन्सिबल वर्ड, क्योंकि वरना आप ना ऐसे लगेंगे जैसे आप कोई पार्टी है. आप वहां पे क्या बताते हैं, पाकिस्तान क्या खबर ब्रेक करता कि जी इसने नहीं मानी, उसने पूरा प्रोसेस बड़े लिमिटेड सर्कल ने चलाया है. वेरी फ्यू पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस, इवन फॉरेन ऑफिस, बाकी भी जो मिलिट्री डिप्लोमेटिक्स जो चला रहे हैं, देयर इवन वहां पे भी बहुत लोगों को आई कैन, मेरे ख्याल में एक ही हाथ पे मैं गिन लूंगा. जी जी, तो हमें बहुत अच्छे से आमिर साहब से भी पूछें उनका क्या ख्याल है, क्योंकि वो एक और एंगल से देख रहे हैं इस चीज को, तो उनसे भी राय लें. तो इसके साथ इतनी सेंसिटिविटीज अटैच है कि पाकिस्तान हैज टू बी वेरी केयरफुल. और अभी स्क्रैम्बल करेंगे और आई एम श्योर कि आप देखिएगा कि देखे ना, पिछली दफा रेस किस चीज में थी कि मिलिट्री एप्लीकेशन हो रही है, हुआ जा रही है, और वही जो सिविलाइजेशन मिटा देने वाला पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो है. और जब इस तरह की स्टेटमेंट हो तो हैवी आई मीन एप्लीकेशन होती है. वो फिनिश पॉइंट के बहुत करीब थी और डिप्लोमेसी पीछे थी. तो उसको पाकिस्तान ने जिस स्पीड से मनूवर किया है और उसकी एक्सेप्टेंस भी आई है, तो इसका मतलब है अब भी अगली भी जो मनूवर पाकिस्तान करेगा उसको भी एक्सेप्टेंस मिलेगी. विंडोज आर ओपन और आई एम वेरी श्योर के इसमें एक्सटेंशन होगी अनटिल अनलेस जो नजर जिस पे रखनी है वो वही स्पॉइलर जिसका हम बहुत देर से तस्करा कर रहे हैं. आमिर साहब से वो सवाल के जवाब मैं पूछ लेती हूँ. आमिर साहब, अफसार साहब की शदीद ख्वाहिश पर सर इस चीज पर कमेंट कीजिए जो अपने मीडिया के हवाले से बात की, मीडिया के किरदार के हवाले से जो हमने बात की है. नहीं देखिए, मैं सिर्फ एक कमेंट यहाँ पर करना चाह रहा था. खबरों के हवाले से, हाँ, खबरों के हवाले से मैं आप सिर्फ यहाँ पर एक कमेंट करना चाह रहा था कि देखिए एक जो स्ट्रेंथ है जो हमें नज़र आई है पाकिस्तानी मीडिया की, अदर देन द रिस्ट्रेंट जिसका सुमेरा ने बड़ी तफसील में जिक्र किया है, वो ये है कि एक अरसा तक रशिया और यूक्रेन की जंग चलती रही जिसको वेस्टर्न मीडिया ने एक्सटेंसिवली कवर किया. मैं आपको शर्त लगाकर बताने को तैयार हूँ कि वेस्ट के अंदर अभी तक बहुत सारे लोग, स्पेशली अमेरिका में, चले मैं यूरोप की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अमेरिका में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आप पूछेंगे यूक्रेन कहाँ है तो शायद वो नक्शे पे उसको आइडेंटिफाई ना कर सके. उसके मुकाबले में मेरा ख्याल है आजकल पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि अबनाए हुर्मज है कहाँ, वो कितनी लंबी है, वो कितनी चौड़ी है, उसके ऊपर किसका कब्जा है, किसका नहीं है, और वो दुनिया की इकोनॉमी के लिए कितनी अहम है. सो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो एक एजुकेटिव रोल अदा किया पाकिस्तानी मीडिया में, उसको आई डोंट थिंक दैट तमाम तरखामियों के बावजूद आई डोंट थिंक दैट शुड बी अंडर एस्टिमेटेड.